السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی منیر اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں آزاد کشمیر کے ان حسین مناظر میں جہاں قدرت اپنی اصل شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ پہاڑ، دریا، بادل سب کچھ جیسے کسی تصویر میں قید ہوں، اور انہی خوبصورت پہاڑوں کے بیچ ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے سنا تو ہو، لیکن آج ہم اسے قریب سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ نوشہری ڈیم دوستو، نوشہری ڈیم مظفر آباد سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر نیلم ویلی روڈ پر واقع ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے دریائے نیلم گزرتا ہے، اور یہاں سے اس دریا کا پانی ایک بہت بڑے منصوبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام ہے نیلم جہلم ہائیڈر پاور پروجیکٹ۔ یہ منصوبہ پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اور نوشہری ڈیم اس کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دریائے نیلم کا پانی روک کر ایک سرنگ کے ذریعے لے جایا جاتا ہے تاکہ بجلی پیدا کی جا سکے۔ جب آپ یہاں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ہے اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی۔ نیلے آسمان کے نیچے بہتا ہوا دریا، ہرے بھرے پہاڑ، اور ان پہاڑوں کے بیچ ایک زبردست ڈھانچہ نوشہری ڈیم۔ یہ جگہ اتنی پرسکون ہے کہ اگر آپ شہر کے شور شرابے سے تنگ ہیں تو بس ایک لمحے کے لیے یہاں بیٹھ جائیں، ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، نوشہری ڈیم صرف خوبصورتی نہیں، ایک کہانی ہے ترقی، محنت، چیلنج اور ماحولیاتی توازن کی۔ اس ڈیم کی تعمیر کے دوران بہت مشکلات آئیں، کبھی تکنیکی رکاوٹیں، کبھی فنڈز کے مسائل، کبھی تاخیر، اور کبھی قدرتی رکاوٹیں جیسے لینڈ سلائیڈنگ، لیکن آخر کار یہ منصوبہ مکمل ہوا اور آج یہ پاکستان کے توانائی نظام میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں سے ہزاروں میگا واٹ بجلی حاصل کی جاتی ہے جو مظفر آباد سے لے کر اسلام آباد تک کے علاقوں کو سپلائی ہوتی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس کے ماحول کی۔ جب آپ نوشہری ڈیم کے گرد گھومتے ہیں تو ایک طرف آپ کو سرسبز جنگلات اور قدرتی جھاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، دوسری طرف یہ انجینئرنگ کا شاہکار۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ سالوں سے یہاں کے ماحول میں تھوڑا بگاڑ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب اگر بات کریں نوشہری کے مقامی لوگوں کی تو ان کی زندگی اس ڈیم کے بننے سے کافی بدلی ہے۔ کچھ لوگوں کو روزگار ملا، کچھ کے لیے یہ ترقی کی علامت بنی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گاؤں کی قدرتی چشمے اور پانی کے ذرائع کم ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیم بننے کے بعد علاقے میں بجلی تو پیدا ہوتی ہے مگر ان کے گھروں تک وہی بجلی اکثر نہیں پہنچتی۔ لوڈ شیڈنگ اب بھی موجود ہے اور کچھ علاقوں میں پانی کی قلت بھی ہے۔ ان کے چہروں پر ایک امید اور شکایت دونوں نظر آتی ہیں۔ امید کی شاید آنے والے دن بہتر ہوں گے، شکایت کے اب تک ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ دوستو، نوشہری ڈیم صرف ایک انجینئرنگ پروجیکٹ نہیں، یہ ہمارے ملک کی ترقی کی ایک علامت ہے۔ یہاں کے پہاڑ، یہاں کا پانی سب یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہاں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور دریا کے بہاؤ کی آواز سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قدرت خود کہہ رہی ہو کہ میں زندہ ہوں، میں طاقتور ہوں۔ یہ جگہ آپ کو صرف منظر نہیں دیتی، یہ آپ کو احساس دیتی ہے اپنے وطن کی عظمت کا، اپنی زمین کی خوبصورتی کا، اور اس ذمہ داری کا جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ حال ہی میں کچھ رپورٹس کے مطابق نوشہری ڈیم کو ایک حملے کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس واقعے نے ظاہر کر دیا کہ ہمارے ملک کے ایسے بنیادی ڈھانچے کتنے حساس ہیں کہ حکومت نے بعد میں حفاظتی اقدامات سخت کیے، لیکن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ ہماری معیشت اور سلامتی کا حصہ ہیں۔ سو جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھنی بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جگہ کتنی اہم اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ کبھی نیلم ویلی آ رہے ہیں تو میری رائے ہے کہ نوشہری ڈیم ضرور دیکھیں۔ راستہ مظفر آباد سے نکلتا ہے، نیلم روڈ پر چلتے جائیں اور آپ کو ہر موڑ پر قدرت کے نئے رنگ ملیں گے۔ موسم کے لحاظ سے یہاں آنے کا بہترین وقت اپریل سے اکتوبر تک ہے۔ بارشوں کے موسم میں راستے کچھ مشکل ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی لوکل گائیڈ کے ساتھ آئیں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بھی مل جاتے ہیں جہاں آپ مقامی کھانے جیسے مکی کی روٹی، سرسوں کا ساگ یا کشمیری چائے سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہاں، جب آپ یہاں آئے تو ایک بات یاد رکھیں، کچرا کبھی مت پھینکیں۔ یہ وادی جتنی صاف رہے گی اتنی حسین دکھائی دے گی۔ اپنے ساتھ پانی کی بوتل، کیمرہ اور قدرت سے پیار لے کر آئیں، اور جاتے ہوئے صرف اپنی یادیں لے کر جائیں۔ یہی اصل سیاحت ہے، خوبصورتی دیکھنا، محسوس کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ دوستو، نوشہری ڈیم کی کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ ترقی ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ قدرت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔
ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، لیکن ہمیں درخت، دریا اور پہاڑ بھی چاہیے۔ اگر ہم یہ توازن قائم رکھ سکیں تو یہی اصل کامیابی ہوگی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نوسیری ڈیم صرف ایک ڈیم نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی ترقی اور اپنی ذمہ داری دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کشمیر کے دل میں دھڑکنے والی ایک نبض ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم قدرت سے جڑے ہوئے ہیں اور قدرت ہی سے زندہ ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیوز پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نوسیری ڈیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں کسی نئے مقام، نئی کہانی اور نئے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیں سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف منزلیں بدلتی رہتی ہیں۔ صدا بہار دے سے باغ کدیوں خزانہ ہو بڑے فیض بزادہ تائی ہر بھوک اچھا جی ویورز، آپ نے ڈیم بھی دیکھ لیا اور مظفر آباد سے ڈیم تک کا مکمل سفر کر لیا۔ آگے یہ چیک پوسٹ جہاں تک آتی ہے نا، وہاں سے آگے ویلکم ٹو نیلم ویلی لکھا ہوا ہے نا، وہاں سے آگے میری اگلی ویڈیو شوٹ ہوگی، اور شاید میں نوسیری ڈیم کی الگ سے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروں، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ ویلکم ٹو نیلم جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں سے آگے ایک زبردست قسم کا ولاگ بنے۔ اوکے، آگے وہاں پر جو سامنے انڈیا اور اس سائڈ پتہ نہیں کیا نام ہے اس جگہ کا، وہ بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا، وہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ اوکے، تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور ساتھ ہی منیر فیملی کا یوٹیوب پر چینل کا نام ہے، تو منیر فیملی کا ضرور حصہ بنیں، حصہ بن کے منیر فیملی میں آپ ایڈ ہوں، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ اللہ کی قدرت کے نظارے جو ہے نا یہ دیکھ کے لطف اندوز ہوں، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح ضرور جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اوکے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو روڈیں ہیں یہ پہاڑوں کے نیچے سے جا رہی ہیں، دیکھیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ اور کافی خطرناک روڈ، ویسے انسان دیکھیں نا کافی خطرناک روڈ لگ رہی ہے۔ پیچھے کیل کی طرف چلا جائے انسان وہاں پر تو بالکل اوپر جو ہے نا وہ آگے پہاڑ ہے، نیچے سے روڈ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی خوبصورت ہماری نیلم ویلی کافی خوبصورت ہے۔ آزاد کشمیر میں رقبے کے حساب سے ہماری نیلم ویلی جو ہے نا وہ بڑی ہے، تو میرے خیال میں جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی نیلم ویلی میں ہونا چاہیے، اپر نیلم میں ہونا چاہیے نا، تو کیا ہی خوب نظارے ہوں گے جس وقت جناب وہ پلین اٹھے گا پہاڑوں کے درمیانوں سے، تو خوبصورتی ہوگی۔ اچھا جی، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت کے اظہار ضرور کرنا ہے۔ یوٹیوب پر ضرور جو ہے نا وہ ہماری فیملی کے حصہ بنے، ٹھیک ہے، فیس بک پر بھی فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔